اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں حائضہ خواتین یہ جو ہے کیا کیا عبادتیں کر سکتی ہیں، اس سلسلے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور موقع، اس میں اگر ہم یہ جانیں کہ حائضہ عورت کیا نہیں کر سکتی تو اس کی فہرست بڑی مختصر ہے، باقی کرنے کی فہرست بہت لمبی ہے۔ تو ہم پہلے یہ بتائیں گے کہ حائضہ عورت کے لیے کیا چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3، وہ طواف نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، وہ مسجد میں جا کر بیٹھ نہیں سکتی۔ مسجد میں جا کر بیٹھ نہیں سکتی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتی، ضرورت پڑنے پر یا کسی مجبوری کے تحت مسجد میں سے وہ گزر سکتی ہے۔ یہ فہرست ہے ایک حائضہ عورت جس کی ماہواری ہے، اس میں کیا وہ نہیں کر سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے تو میں یہ خوشخبری سناؤں ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں خاص کر آخری عشرے میں جن کی ماہواری آتی ہے تو وہ بڑی تلملا جاتی ہیں، بڑی درد اور کوفت محسوس کرنے لگتی ہے۔ ہمارا اس سے پہلے ایک ویڈیو بن چکا ہے حائضہ عورتوں کے حوالے سے، بلکہ 2 بن چکے ہیں، جس میں ہم نے اس بات کی صراحت کی تھی کہ ماہواری کو جو لوگ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے یا روزوں کے لیے ڈیلے کرتے ہیں ان پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا، وہاں پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، دیکھیں، اسلام اور یا ہمارا رب اجر دینے میں بخیل نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا رب وہ تمام چیزیں جانتا ہے، میرے دل کی نیتوں کو جانتا ہے، میرے جذبوں کو جانتا ہے، میری خواہشات کو جانتا ہے۔ ہر وہ عورت جو پچھلے سالوں میں اگر آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں ماہواری نہ ہونے کی صورت میں وہ جو کچھ عبادت کیا کرتی تھی، آج اگر آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں وہ ماہواری سے گزر رہی ہوگی تو انشاءاللہ پچھلا ریکارڈ دیکھ کر اس خاتون کو پورا اجر دے دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حائضہ عورت بیمار کے حکم میں ہے، اور بیمار کے لیے یہی بتایا گیا ہے احادیث میں کہ اگر بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے مسجد تک نہیں پہنچ پاتا ہے یا اپنی نماز مکمل نہیں کر پاتا ہے تو وہ حالت صحت میں جو کچھ کیا کرتا تھا، فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا وہی اجر لکھا جائے وہ حالت صحت میں کرتا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو خواتین ماہواری کے دنوں میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں اجر سے محروم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ پچھلے سالوں میں آپ کا ریکارڈ اگر لیلۃ القدر میں آخری عشرے میں عبادتوں میں آپ کا گزرا، نمازوں میں گزرا، قیام اللیل میں گزرا یا پھر قرآن کی بھرپور تلاوت میں گزرا تو اس سال فرشتے آپ کا پچھلے ریکارڈ کے حساب سے انشاءاللہ اجر لکھیں گے۔ پھر بھی اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ ماہواری میں ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتی، تو آپ دیکھیں کیا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ نمبر 1، ذکر و اذکار۔ آپ حالت ماہواری میں ذکر و اذکار کریں، اور عام طور پر ہم لوگ ذکر و اذکار کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، الا اخبرکم بخیر اعمالکم، اے لوگو کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، وَأَذْكَاكُمْ عِنْدَ مَلِكِكُمْ، جو تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیز ہے،
وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور درجات کو بلند کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر یہ عمل ہے، وَأَنْ تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور یہ کہ تم دشمن کے ساتھ ملو میدان جنگ میں، وہ تمہاری گردنیں اتار رہا ہو اور تم ان کی گردنیں اتار رہے ہو، یعنی میدان جنگ کا جو اجر ہے، یہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے ہیں ان سب سے افضل ہے۔ تو فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیے کون سا عمل ہے جو عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک پاکیزہ ہے، درجات کو بلند کرنے والا ہے، سونا اور چاندی کو خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، دشمن سے لڑ کر اپنی گردنیں مارنے یا مروانے کا سے بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی عز وجل، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر۔ تو اس ذکر کو آپ معمولی نہ سمجھیں، آپ ماہواری کی حالت میں بھی اللہ کا جو ذکر آپ کو یاد ہے وہ آپ ذکر کرتے رہیں، ذکر سے متعلق بہت ساری معتبر مستند جو کتابیں ہیں آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور آج کل آپ جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر یا فیس بک وغیرہ پر یا مختلف ذرائع پر بھی اپنے جس کسی کو آپ جانتے ہیں ان سے اس طرح کے اذکار حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے طوبی لمن وجد، خوش بہتری ہے اس انسان کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کو پائے۔ تو توبہ اور استغفار کرتے رہیں، کثرت سے توبہ اور استغفار، یہ مومن کی شان ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید جو آپ کو زبانی یاد ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں۔ البتہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے، ہمارا ایک ویڈیو پہلے بن چکا ہے، انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیں گے، آپ اس کو جا کر پڑھیں کہ علماء کے اس بارے میں کیا اقوال ہیں کہ قرآن مجید حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی، پڑھ سکتی ہے تو کن شرائط کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، وہاں پر تفصیلات ملے گی۔ اسی طرح سے حائضہ عورتیں دعا کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا یہی تو عبادت ہے، دعا سب سے بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں، کیا پڑھوں، کیا عمل کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی بڑا عمل نہیں بتایا بلکہ ایک دعا سکھائی، کہا کہ اے عائشہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے درود پڑھیں اور جو کچھ آپ دوسری چیزیں بھی ہیں اس طرح سے آپ کے پاس بہت سارے عمل کرنے کے حوالے، صدقہ و خیرات ہے، یا پھر آپ جو ہے اس جہاں پر بیٹھی ہیں وہاں پر اگر کچھ دوسرے لوگ عبادت کر رہے ہیں، مان لیجئے قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ سن رہی ہیں، گھر میں کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ پڑھنا نہیں جانتی آپ سن سکتی ہیں، تو یہ خود بھی ایک باعث اجر ہے۔ بہرحال آپ کے پاس کرنے کے 10 کام ہیں، لہٰذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اس موقع پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جو وقت عبادت میں لگا سکتے ہیں، جو عبادتیں آپ کے لیے جائز اور درست ہیں اس کو آپ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں خوب سے خوب عبادت کر سکیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کا جواب وہ جن راستوں سے آ رہا ہے ان راستوں پہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے۔
سوشل میڈیا پہ کوئی لوگوں کو بہکا رہا ہے، ہم ممبروں سے اس کا جواب دے کے یہ سمجھ جائیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں ہو سکتا۔ الحدید یقطع الحدید، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ ضروری ہے کہ باطل جن راستوں سے پھیل رہا ہے انہی راستوں میں کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں صراط مستقیم چینل، یہ اس کی کوششیں قابل قدر ہیں، ان سے استفادہ ہونا چاہیے اور ان کو خوب عام کیا جائے۔